کہ تیرے سپر کے ساتھ کٹی اور سر کے ساتھ، تیرے سپر کے ساتھ کٹی اور سر کے ساتھ، سینہ کمر کے ساتھ کٹا دل جگر کے ساتھ، سینہ کمر کے ساتھ کٹا دل جگر کے ساتھ، ہلچل یہ تھی کہ باپ نہ ٹھہرا پسر کے ساتھ، اس مارکے میں چھوٹ گئے عمر بھر کے ساتھ، بھاگے شریر خلعت و منصب کو چھوڑ کر، جانے روانہ ہو گئی غالب کو چھوڑ کر، سرہنگ شام وہ گھڑے کھا کھا کے مر گئے، جو بچ گئے ادھر سے ادھر جا کے مر گئے، جو بچ گئے ادھر سے ادھر جا کے مر گئے، کتنے جواں سموں کے تلے آ کے مر گئے، پس پس کے سرما ہو گئے ٹکرا کے مر گئے، اور ہلچل نے استخوان بدن چور کر دیے، ہلچل نے استخوان بدن چور کر دیے، بیٹوں نے پاؤں باپ کی چھاتی پر دھر دیے، بیٹوں نے پاؤں باپ کی چھاتی پر دھر دیے، اور امام حسین کی خدمت میں مرزا نبی کی زبان میں رہ رہا ہوں کہ دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے، بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے، خیر الورا یوسف خوشبو حسین ہے، باغ جناب کی حسین ہے، بیت لائزہ ہو ایمان کس کی جان ہے، یہ ایمان کی جان ہے، قرآن ذہن ہے اور یہ گویا زبان ہے، قرآن ذہن ہے اور یہ گویا زبان ہے، ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، مثل نماز فرض ہے اطاعت حسین کی، مثل نماز فرض ہے اطاعت حسین کی، مفتاح حج ہے ایک زیارت حسین، مفتاح حج ہے ایک زیارت حسین کی، واجب ہے کائنات کا بیعت حسین کی، اور دنیا و دین کا بیعت مولا سے چین ہے، ایمان زیر دست جناب حسین ہے، ایمان زیر دست جناب حسین ہے، اور جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے میر حدیث کا ایک منظر ایسا ہو کہ یک بیک تبل بجا فوج میں گرجے بادل، یک بیک تبل بجا فوج میں گرجے بادل، کوہ تھرائے زمین ہل گئی موجا جنگل، کوہ تھرائے زمین ہل گئی موجا جنگل، پھول ڈالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، پھول ڈالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکلیں اجل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکلیں اجل، واقع چاوش بڑھانے لگ گئے دل لشکر کا، واقع چاوش بڑھانے لگ گئے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا، سبحان اللہ، نعرہ ہوا یا حیدر کا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ حج آخری ہے تدبر سے 27 28 29 کی یہ خدا کا فضل و کرم امام حسین کی شان میں جو قصیدہ کو قرآن پڑھے اور ہم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو ہے قیامت تک کے آنے والے قوانین کو بیان کرنا ہے. 23 سال آپ غور کریں کہ آج دنیا میں کوئی بھی تحریک کو پڑھانے کے لیے کتنا گھنٹہ کرنا پڑتا ہے, کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کتنے حکمت عملی اختیار کریں. کسی بھی تحریک کو آپ کو اگر چلانا ہے زندہ کرنا. اور آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے پاس اس زمانے میں کچھ نہیں, اور پھر جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں تو کوئی بھی چیز ہم مارکیٹ میں لاتے ہیں, فرسٹ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے, تو اس کی افادیت کو فائدہ اس کو ہمیں بتانا پڑتا ہے, اور اس کا تنظیمی دوسرے پروڈکٹ سے کرنی پڑتی ہے کہ فلاں چیز سے ہمارے چیز لائق, فلاں چیز سے ہماری چیز لائق نہیں ہے, فلاں اشیاء پہ ہماری اشیاء کیوں بہتر ہے. یہ انسان کو سمجھانا پڑتا ہے. جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے. جب انسان تھوڑا سمجھدار ہے, ایک روٹی میں آپ نے بتایا ایک پروڈکٹ میں یہ کمی ہے, یہ وٹامن کم ہے, ایکس وائی زیڈ تو بھی تو انسان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیے آج سے 1400 سال پہلے عرب لٹ مار اجڑ گنوار جس کا ہم بچوں کا تجربہ کریں, ان لوگوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لاتے ہیں, اور اس قوم کو اتنا منظم کر دیا, 23 سال میں اتنا منظم کر دیا اللہ کے رسول نے. 23 10 سال جو مکے کی آپ کی زندگی ہے اس میں تو صرف اذیتیں. جب آپ مدینے میں آئے اور آپ کا قیام مدینے میں ہوتا ہے, ایک اسلامی حکومت کا نظام قائم کیا. اللہ کے رسول نے جو نظام کی حکومت کر کے بتائی کیسے حکومت کے دیا جاتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. لیکن یہی اللہ تصور کریں تب اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے دلوں میں یقین کیوں, ان کی حقیقت جیسے آپ تصور کریں کہ اس وقت سورج کے ہونے کی دلیل ہے یہ دور کا ہونا. ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بغیر کسی مصنوعی روشنی کے کہ اس کے بدل سورج ہے. تو خدا کے عالم میں اللہ کے رسول کے پورے رسالت کے ذریعے سے وہ روشنی سورج قیامت تک کے لیے
پھیلا دی کہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار سے کہ تیرا راستہ کس سے مختلف راستے ادیان ہے، سب پہلے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن واضح سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے آسان راستہ اللہ کی طرف جانے کا تو جب میں لفظوں کو پڑھوں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بہترین اور اپنے کو سب سے بڑا مقرب الہی ثابت کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں، یعنی اپنی انسانیت کو کمال تک لے جانے کے لیے اس سے آسان اور سادہ راستہ کوئی نہیں۔ اب نہ آپ کو کسی کو چھوڑنا ہے، نہ آپ کو بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ معاشرے کو چھوڑنا ہے، نہ کاروبار کو چھوڑنا ہے، سمجھ؟ آپ کو کاروبار نہیں چھوڑنا ہے، نہ پڑوس چھوڑنا ہے، نہ جنگل اختیار کرنا ہے، پھر بھی آپ اللہ کے قریب ہو گئے۔ خدا نے جو ہمارے فطرتوں کا تقاضا آپ دیکھیے، جو ہماری فطرت کا تقاضا تھا، جو ہماری خواہشات نفس، ہماری جو خواہشات نفس ہیں، فطرت کے تقاضے ہیں، خدا ہم کے عالم نے ایسے نظام کو بھیجا کہ ہمارے خواہشات نفس کو فطرت کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا رہے اور قرب الہی کے مراتب بھی طے کراتا رہے۔ صلوات اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہر انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، باہر سے نکلا راستے میں دیکھا کوئی اچھی چیز ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے اس نے سوچا کہ اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا سامان دے، باپ کا دل ہے، ماں کا دل ہے، بیٹا کا دل ہے، جو بھی خالہ کا دل ہے، وہ بھی جا کے ہر کچھ لیتے جائیں، کچھ تحفہ لے لے، ایک پیکٹ بالکل لے لے۔ اب یہ محبت میں کام ہے، بظاہر تو دیکھا جائے ایک یہ سماجی کام، بظاہر دیکھا جائے تو یہ سماجی کام پہلے سے تو اس نے انجام دیا ہے۔ ایک چاکلیٹ لے لی 10 روپے کی، ایک 5 روپے کی، 1 روپے کی ٹافی خرید لی، وہ لے کے آیا، چند بچوں میں بانٹ دی۔ بظاہر دیکھا جائے تو ایک اخلاقی سماجی فطرت ہے، لیکن بباطن دیکھا جائے تو اس کے پیچھے اللہ نے کتنا ثواب رکھا۔ اس کو صدقہ کہا کہ بچہ جب مسکراتا ہے تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی بچے کو خوش کیا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے صدقہ دیا۔ اب اپنے بچے کے لیے سامان لے کے آتے گھر میں، شام کے لوٹے تو اب معلوم پڑا کہ یہ سامان نہیں آ رہا، سماجی طور پر ایک ضرورت پوری کی جا رہی بچے کے، لیکن روحانی طور پر اپنے کو اللہ سے قریب کیا جائے گا۔ اب اسے کتنے بھی آدمی تھے، پڑوس میں انسان کی فطرت سے دوستی کرنا اکیلے نہیں رہ سکتا انسان، جیسے اس کے بارے میں سماجی جو سوشل سائنس کا ایک بات ہے کہ انسان ساماجک پرانی ہے، خدا کو نہیں مانتا کہ انسان بغیر سماج کے نہیں رہ سکتا۔ اب اسی سماج میں رہ کر اخلاق کے مظاہرے کو اللہ کے رسول نے اتنا بلند کر دیا کہ اگر کوئی اپنا اخلاق سوال لے تو اپنی برزخ کو آسان کر لیتا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ اسے کہتے ہیں جب انسان کے مرنے کے بعد تک قیامت تک کا جو مرحلہ ہے یہ برزخ ہے۔ اور ایمان نے کیا کہا؟ ایمان نے کیا کہا؟ ایمان نے کہا ہے کہ دیکھو اپنی برزخ کا انتظام کر لیا، کیونکہ برزخ اخلاق کا نام اور اخلاق درست جو ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر مودت قربہ ہے تو انسان بد اخلاق رہ ہی نہیں سکتا، برزخ یوں ہی طے ہو جائے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ برزخ انسان۔ اب قیامت کی بات آئی ہے تو اب کہیں پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ماننے کا تو ایسے ہم کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ انتظام کر دیا کہ ہمارے اخلاق کی شباہت
نماز میں درگاہ بلند ہوتے جائیں گے. اسی لیے حدیث میں جو انسان اپنی نماز کو اول وقت ادا کرتا ہے، جو انسان اپنی نماز کو اول وقت ادا کرتا ہے، اول وقت مراد جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرتا. اب کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی عذر ہے میرے پاس، بھائی میں سفر میں ہوں، راستے میں ہوں، چیٹ پڑ گئی کاروبار سے، مجبوری، بغیر کسی مجبوری کے جو شخص اپنے نماز میں اول وقت ادا کرتا ہے اس کو اولیت دیتا ہے، تو خدا کہتا ہے ملک الموت اسے دوستی کر دے. ملک الموت کا وہ دوست بن جاتا ہے. اب جو ملک الموت آتا ہے، دیوار میں پڑھنا، اب ایسے شخص جب ملک الموت آتا ہے تو روح قبض کرنے نہیں آتا ہے، بشارت دینے آتا ہے. نواز محمد والے اللہم صلی علی محمد. آتا تو ہے لیکن وہ بشارت نہیں ہے، اور بشیر بن کے آتا ہے، نذیر بن کے نہیں آتا، ڈرانے والا بن کے نہیں آتا ہے، بشیر بن کے آتا ہے، ڈرانے نہیں آتا. انسان چاہے کہ انسان کے جو سب سے اعمال کا صلہ شروع ہو جاتا ہے وہ عالم اعتدال میں شروع ہو جاتا ہے. تو اگر انسان اپنے اخلاق کو اہل بیت کے ساتھے میں ڈھالتا رہے، پھر وہ ڈھالنے کی اس کی شباہت پہ جاتا ہے. اب بتائیے اس سے زیادہ آسان آپ کو چاہیے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، یعنی یہ سب اخلاق ہے. حتیٰ کہ تمہارے راستے میں جا رہے ہو، کسی حق نشین ہو گیا تو اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی اخلاق ہے. ایمان ایک بار گزر رہے کتاب سے ایک عیسائی، دیکھیے اہل بیت نے دین کو کیسے بلایا کہ ایمان گزر رہے ہیں، راستے میں بات ہو جاتی ہے، ایک انجان آدمی راہی ہے، اس سے باتیں ہونے لگتی ہے اور وہ چلتا ہے. اب اس کے بعد کہاں جا رہا ہے، تمہاری منزل الگ ہے، لیکن اب دونوں بزرگ کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں. اب ایمان ساتھ ساتھ ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ اخلاق سے متاثر ہوتا ہے. پھر باتوں باتوں میں وہ اپنی ماں کو بلکہ جہاں سے راستے جدا ہونے تھے دونوں کے، وہ دوسری طرف جاتا ہے. اب وہیں پہ ایک اور معجزہ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہیں پہ ایک معجزہ ہوتا ہے. دھوپ بہت سخت ہوتی ہے تو ایک ابر کا سایہ ہو جاتا ہے. اب ایمان انتظاری میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو تم کتنے پاکیزہ ہے، عیسائی راہی میں پاکیزہ ہے. دیکھو اب تو دونوں لوگ مل کے پہلے دعا کرتے ہیں. جگہ آتی ہے جہاں پہ دونوں مل کے چلو ہم لوگ دعا کریں، یہ بہت بادل کم ہے، خوبصورت کی زمین زیادہ ہے، کوئی بادل کا ٹکڑا آ جائے. اب وہ دعا کرتے ہیں دونوں لوگ، اب دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا آ گیا. بادل کا ٹکڑا اوپر آ جاتا ہے، امام ہے اور وہ راہی بسا عیسائی ہے. اب چلتے ہیں، اب جب منزلیں جدا ہوتی ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ آتا تو کہیں یہ تیرے لیے آیا. اب وہ بھی سوچا ہو سکتا ہے، اب کوئی امام اپنی معرفت نہیں کراتے ہم کو، آپ بتا دیتے ہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے جب ایک جہاں پہ انسان کو ڈائیورٹ ہونا تھا وہاں سے دیکھیں آگے مجموعات چلے جائیں. اب تھوڑی دیر کے دیکھا بادل جو وہاں چلا، اب بادل بھی ساتھ ساتھ چل رہا. اب اس کے بعد جب وہ عیسائی کہتا ہے کہ آپ لگتا ہے کہ غلطی سے ادھر آ